اعتبار سے مدنی ہے، اور اس کی جو آیات ہیں ان کی تعداد ایک قول کے اعتبار سے 286 ہے اور ایک قول کے اعتبار سے 287 ہے۔ اس کے جو رکوع ہیں ان کی تعداد 40 ہے، اور اس کے اندر جو کلمات طیبات استعمال ہوئے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ انتہائی کثیر تعداد اس سورہ مبارکہ میں آیات کے اور رکوع کے اعتبار سے اور کلمات کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ 121 کلمے، 6121 کلمے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ اس کے حروف کی تعداد 25500 ہے۔ سبحان اللہ۔ 6121 کلمات ہیں اور 25500 اس کے حروف کی تعداد۔ اس کی جو سورہ مبارکہ کا اسم گرامی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع جو ہے اس کے اندر بقرہ کا بار بار تذکرہ آیا ہے، جیسے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے اور ہم میں اشتباہ پڑ گیا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، تو آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے جواب میں کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق تو نہیں ہم سے کر رہے کہ ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ یہ بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کا قاتل کون ہے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ کہیں ٹھٹھا نہیں کرتے، کیونکہ ظاہری طور پہ جیسے ہماری نظر پڑتی ہے، بندے دیکھتے ہیں کہ ظاہراً تو کوئی اس میں ایسی چیز موجود نہیں ہے، تو ظاہر کے اعتبار سے ہی بندہ فیصلہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہاں بندے کا قتل ہونا، کہاں گائے کا ذبح کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تو ٹھٹھا کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا کرنے سے میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد پھر اس گائے کا تذکرہ ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ یہ آخر میں جا کے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں معلوم ہو گائے کیسی ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے بتایا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ہمارے لیے یہ بتایا کہ اس کی عمر کتنی ہو۔ فرمایا بقرۃ فارض ولا بکر اوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ ان کے درمیان عین شباب میں، جوانی میں۔ تو یہ بقرہ کا تذکرہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا اسم گرامی ایک قاعدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں تسمیۃ الجز بسم الکل۔ سبحان اس اللہ۔ کی جز کا ایک نام ہوتا ہے اور وہ نام اتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس پورے کل کا نام ہی اس جز کے ساتھ منسوب کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کے ہاں کوئی رنگ ذرا زیادہ سفید ہو جائے، معمول سے ہٹ کے ذرا سفید ہو جاتا ہے، تو یہ کہ اس کی جز ہوتی ہے، تو بعض اوقات بندے وہ یاد کرتے اس کہتے ہیں وہ فلاں رنگ کا بندہ، یا کوئی بندہ پگڑی باندھا بڑی سی تو لوگ اس کی طرف، اس کی جوز ہوتی ہے تو بندے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں اپنے زبان میں پگڑی والا، یا کوئی بندہ اوپر رومال لیتا ہے تو اس کو اس کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں، یا کوئی لفظ بولتا ہے کہ میرا مطلب ہے یعنی کہ، وہ اس ایک چھوٹی سی جز کی بنیاد پر اس کا نام ہی اسی سے منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو صورتوں کے اسماء ہیں توقیفی، توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کہ اللہ کی تعلیمات سے ان صورتوں کے نام جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ چونکہ وہ ایک جز اس کی اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کی وجہ پر پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو بقرہ جو ہے یہ گائے کو کہا جاتا ہے جو مؤنث ہو،
گائے کا جو مذکر ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں سور کہتے ہیں. سور جیسے بیل، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ غار سور. پچھلے دنوں کے ساتھی سوال نہیں کرتے تھے کہ اس کو سور کیوں کہتے ہیں. سور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو اگلا سرا ہے نا وہ بیل کی مانند ہے، بیل کے سر کی مانند ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام اس کی مشابت کی وجہ سے اس غار کا نام ہی غار سور رکھا گیا. سبحان اللہ. یہ تانیث میں ہے سورۃ البقرہ. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ تھا جس کی گائے تھی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی بیوی زوجہ محترمہ ان کی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی. ان کے انتقال کا وقت آ گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ لکل شیء اجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کے لیے وقت مقرر. سبحان اللہ. تو نہ وہ اذا جاء اجلها لا یستاخرون ولا یستقدمون، جب اجل نے آنا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. سبحان اللہ. بے شک. پھر جو فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ کا ولی ہو، برگزیدہ ہو، وہ وقت مقررہ ہو چکا ہے. تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ نے کہا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں، آپ تو دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو کوئی احکامات ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میری ایک گائے کی ایک بچی ہے، بچڑی جس کو کہتے ہیں، یہ میں جنگل میں چھوڑ آیا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے تو جب وہ چلنے پھرنے کے اس قابل ہو جائے تو اسے کہنا جنگل میں جا کے آواز دے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو میرے باپ نے جو گائے چھوڑی ہے وہ میرے پاس آئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. پھر وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. جب وہ اس نے ہوش والا کام کاج کی طرف اس نے قدم بڑھایا تو ماں سے پوچھا کہ باپ نے کوئی جائیداد میرے لیے چھوڑی ہو تو بتاؤ. تو ماں نے کہا کہ آپ کے باپ نے کچھ اور تو نہیں چھوڑا ہے ورثہ تیرے لیے، لیکن یہ چیز چھوڑی ہے. گائے ہے، جنگل میں چھوڑ آیا ہے، اپنے نام پر جاؤ، آواز دو تمہارے نام پہ آ جائے. تمہارا باپ اللہ کا ولی برگزیدہ بندہ تھا، اس کی گائے کی حفاظت ہو رہی. سبحان اللہ. جب وہ گیا تو اس نے آواز دی تو گائے دوڑتی اس کے پاس. سبحان اللہ. گائے کو لے کے گھر میں آ گیا. گھر لایا. ظاہر ہے اب گائے کی خدمت کرنا پڑتی ہے، دودھ وغیرہ دیتی نہیں ہے. ابھی اس کا عمر بھی اتنی نہیں ہوئی، عین شباب کی حالت میں ہے. نہ اس نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے، نہ حال جوتنے میں استعمال کی گئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے. بہت خوبصورت رنگ اس کا، چمکدار. جن کو ذرا جانوروں سے پیار ہوتا ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ گائے کتنی اچھی لگتی ہے جب عین جوانی کی حالت میں ہو، اس کا رنگ چمکتا ہو، تو دیکھنے والا بندہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. سبحان قرآن اللہ. پاک میں بھی فرمایا فاقع لونھا تسر الناظرین. یہ جو گائے کو تلاش کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ رنگ کیسا ہو؟ فرمایا گہرے بقرۃ صفراء فاقع لونھا. یہ فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی، گہرے زرد رنگ کی، جو دیکھے اس کی طبیعت کو فرحت ہو جائے، اس کی طبیعت میں سرور آ جائے کہ گائے ایسا. تو وہ لے کے آیا تو اس نے ماں سے کہا کہ اب اس کو یہاں پہ، یہ جنگل میں ہوتی تھی تو چر پھر لیتی تھی، آپ ہی گھر میں رکھیں گے تو اس کی تو خدمت ہی کرنا پڑے گی. واپس جواب میں تو کوئی دیتی نہیں، کیا کروں، حکم کیا؟ ماں نے کہا کہ رسا اس کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ اس کو بازار لے جاؤ اور بیچو. جو بھی اس کے ساتھ پوچھنے آئے نا اس کے ساتھ 2 شرطیں رکھنی ہے. کہ پوچھا کتنی قیمت ہے؟ 2 روپے قیمت اس کی رہا. پرانے زمانے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہم جانتے ہیں آپ کتنا عرصہ پہلے ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال مبارک کو 1450 برس کے قریب ہونے والے ہو چکے ہیں، 2-3 سال زیادہ یا اس کے قریب ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 570 سال پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی 100 سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس زمانے کی بات ہے کہ 2 روپے اس کی شرط رکھو. دوسری شرط یہ جب سودا طے ہو جائے انہیں کہنا ہے کہ ایک تو میں رسی بھی نہیں دوں گا، رسی میں لے جاؤں گا اپنے پاس. دوسرا یہ ہے کہ اپنی ماں سے پوچھوں گا، اگر ماں اجازت دے دی گی تو دے دوں گا آپ کو، اگر نہیں اجازت دے گی تو پھر سودا ختم. وہ بچہ لے گیا بازار تو خریدنے والے آئے.
انہوں نے کہا کہ ہم تیری یہ گائے خریدنا چاہتے ہیں، تو کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 2 روپے۔ اور کوئی بات؟ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ رسا نہیں دوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ ماں سے پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، دونوں شرطیں ختم کرو، ہم 2 کی بجائے 4 روپے دیتے ہیں، 4 روپے دیتے ہیں تو رسا ختم، یہ شرط ختم کرو، ماں سے پوچھنے والی رسے والی۔ اب ذرا دیکھیے یہاں پہ کیسے آزمائش ہوتی ہے۔ اس بچے نے کہا نہیں، ویسے تو 4 روپے تو 2 سے ڈبل قیمت ہوتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے، میرا دماغ اتنا کام کرتا ہے، لیکن میرے نزدیک ماں کی جو شرط ہے نا، اس کی قیمت 2 روپے سے زیادہ ہے، وہ زیادہ قیمت ہے، ماں سے پوچھے بغیر نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم 4 روپے دیں گے، تم بات ختم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، سودا ہوتے ہوتے رہ گئے۔ شام کو گھر آیا تو ماں نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ خریدنے والے آئے تھے، جو شرطیں ہم نے کہی تھیں ان کو قبول نہیں، وہ کہتے ہیں 2 کی بجائے 4 روپے دیتے ہیں، لیکن ماں سے پوچھنے والی شرط ختم کر، رسی بھی تم ساتھ دے دو۔ تو ماں نے پوچھا پھر؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو جو آپ نے کہا تھا اسی کے مطابق کیا۔ ماں نے کہا دوسرے دن پھر جاؤ، آج جب خریدنے والے آئے تو قیمت 4 روپے مانگنی، شرط وہی رکھنی ہے، شرط وہی رکھنی ہے کہ ماں سے پوچھے بغیر نہیں دیں گے تو رسی بھی نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب خریدنے والے آئے، پوچھا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 4 روپے۔ انہوں نے کہا 4 کی بجائے 8 دیتے ہیں، لیکن دونوں شرطیں ختم کر۔ اس نے کہا یہ 8 کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ 4 سے ڈبل قیمت ہوتی ہے، لیکن ماں کا حکم ہے، ٹال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر والدین کا کبھی کوئی حکم اس کی سمجھ میں نہ بھی آئے نا، بے فائدہ نہیں ہوگا، اللہ اس میں بھی برکت رکھے گا اس کی۔ لیکن یہ ظاہری زمانہ ہے، یہاں کون ہے، ایک لمحے سے پہلے باپ کی عزت اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں، تجھے کیا پتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے، پرانے زمانے کا تو بندہ ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ بات وہ بیچارہ سارا اپنا جو آگے زندگی کے دن پورے کرتا رہتا ہے، لیکن یہ جو جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی کیسے اطاعت کرتے ہیں۔ شام کو آیا واپس، سودا ختم ہو گیا، ماں نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ بنا یہ ہے کہ 8 روپے دیتے تھے، ہم تو 2 پہ پہنچنا چاہتے، لیکن اب سودا 8 پہ چلا گیا ہے، لیکن شرطیں وہ کہتے ہیں ماں سے نہ پوچھو، رسی بھی نہ دو، رسی بھی دے دو ہم کو۔ تو ماں نے کہا کہ اچھا اب دوبارہ لے جاؤ، تیسرے دن پھر لے گئے۔ کہتے اب جب وہ سودا لینے والے آئے پھر وہی شرط وہی ہے، کتنے مانگ رہے ہیں؟ 8 مانگ رہے ہیں، شرط وہی رکھنی ہے، 2 سے چلا سودا 8 پہ پہنچا۔ اب بچے نے کہا مانگنے، وہ لینے والے آئے کتنی قیمت؟ کہتے 8، اور کوئی شرط کہتے ماں سے پوچھوں، دوسری شرط کہتے رسی نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا 8 کی بجائے 16 دیتے ہیں، لیکن ماں سے نہ پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم تو ہے کہ سودا 2 سے چلا تھا 16 میں پہنچ گیا ہے، لیکن ماں کے فرمان میں بھی کوئی راز ہے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، ماں کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب وہ سودا ختم ہو گیا تو ماں نے کہا تھا جب سودا ختم ہونا پھر ان سے کہنا کہ مجھے بتاؤ یہ مجھے گائے بیچنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ وہ خریدنے والے کوئی عام لوگ نہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، تیری آزمائش ہوتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اتنی بات پہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن اب بچہ کیا سمجھے جی، 18 سال کا بندہ ہے، اسی عقل کیا کام کرتی ہے، 20 سال کا بچہ ہے، اسے تو یہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کیا اسے معلوم ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہوتی ہے، کون جانے والدین کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بچہ تھا، ماں نے کہا کہ جب وہ سودا ختم ہو جانے لگے نا پوچھنا ہمیں اجازت ہے اس کے بیچنے کی یا نہیں ہے۔ ان کو دامن پکڑ لیا، انہوں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ یہ بیچنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کر لیا، اس کے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، جو 2 سے 4 کیے، 4 سے 8 کیے، 8 سے 16 کیے، تیری آزمائش کرتے تو کسی قابل بھی ہے یا نہیں؟ تو ماں کا حکم بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ماں کے حکم ظاہری فائدے پہ ترجیح دیتا ہے نہیں دیتا؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تو جیسا تیرا باپ تھا تیرے اندر بھی کوئی ویسی چیز موجود ہے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، لے جاؤ، خود خریدنے والے ہیں، تمہارے گھر آئیں گے، تلاش کریں گے، ایسی گائے زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا پھر کتنی قیمت دینی ہے، کتنی مانگنی؟ کہتے جب وہ آئیں گے نا انہیں کہنا کہ یہ گائے جب ذبح ہوگی اس کا جو چمڑا اترے گا، اس چمڑے کے اندر جتنا وزن اس کے گوشت کا ہوگا اتنا سونا بنے گا، پہلے وہ قیمت سے لیں گے۔
اس کے بعد دوبارہ اس میں بھریں گے اس چاندی سے لیں گے، اس کے بعد دوبارہ بھریں گے ریشم سے لیں گے، تو 3 مرتبہ تول کے نا پھر گائے کی قیمت تو لے گا۔ سبحان اللہ، اب کہاں 2 روپے، کہاں سونا، کہاں چاندی، کہاں ریشم، سبحان اللہ، اب ذرا اندازہ لگائیے نا۔ اب وہ اپنے گھر لے گیا، ہم نے کہا انتظار کر، خود آئیں گے خریدنے والے۔ سبحان اللہ، اب بچے کا اعتقاد بھی دیکھو، کہتے ہیں 9 نقد 13 ادھار۔ سنیے مثل کوئی نہیں، اب نئے زمانے کے بندوں کو آج ہی بول پا رہا، کہتے ہیں سنیے، وہ ہمارے زمانے میں بڑے جو جانور نہیں بکتا تھا نا کو خاص بیپاری خرید لیتے تھے۔ عام منڈی میں لے جاتے، کتنی قیمت ہے، کہتے ہیں 2500 کا یا 1600 کا یا 1200 کا جانور بک جائے گا۔ خاص بیپاری ہوتے تھے، ادھار 6 ماہ پہ لے جاتے تھے۔ عام بازار میں کتنی قیمت ہے جی 2000، وہ کتنے کی لے گئے 3500 کی، دینے ہی نہیں ہے، 6 ماہ کا سودا کر گیا، دینے ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں 9 نقد 13 ادھار، کہ 13 ادھار سے 9 نقد بہتر ہے۔ سمجھ آتی ہے نہیں؟ میں ملنے میں فوراً ملے، اپنے ہاتھ میں پکڑو، فائدہ اٹھاؤ۔ تو 13 ادھار کر کے گیا ہے، مال بھی لے گیا ہے، ادھار پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اب بچے کو بھی ذہن میں تو بات آتی ہے کہ یہ وعدہ تو کر کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وفا ہوگا نہیں ہوگا، کون آئے گا، کیسے آئے گا۔ ظاہری طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، ذرا غور فرمائیے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بچے کی سعادت مندی کے لیے اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے۔ فرمایا لے جا کر، اور بچے کا یقین دیکھو، وہ لے گیا۔ اس نے نہیں کہا 16 روپے ملتے ہیں، ماں تو 2 روپے پہ بیچنا چاہتی تھی، بازار میں جانور کتنے کا بکتا ہے۔ ہمارے اس دور کے ایک بڑے ایک عالم دین ہیں، تھوڑا سا ان کے عقیدے میں ذرا تھوڑی جھول سی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں کچھ سال پہلے بیان کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1500 درہم کا نذرانہ حضرت امام باقر کے ایک بھائی ہیں، امام زید ان کا نام ہے، یہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹوں میں سے امام باقر اور امام زید کو انہوں نے 1500 درہم کا نذرانہ دیا تھا امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں گائے 3 درہموں کی ملتی تھی۔ ذرا غور کیجیے، 3 درہم کی گائے ملتی ہو تو 1500 درہم جس جوان نے نذرانہ پیش کیا، سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اولیاء کاملین زندہ باد، 1500 درہم کا نذرانہ اس زمانے میں پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی گائے ہوں گی اس سے؟ 3 درہم کی ایک گائے ہو تو 1500 سے کتنی آتی ہے؟ 500 آتی ہے کہ نہیں؟ 500 گائے اپنے پیر کو نذرانہ دیا جوان نے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے اس دور کی بات۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، حدیث میں فرمایا ان ابا بکر یوم اسلم ولہ 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا، 40,000 دینار ان کے پاس تھے، سارے سرکار کے قدموں میں۔ تو درہم تو دینار کا مقابلہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پونڈ کا اور پینی کا ہوتا ہے، جیسے روپے کا اور پیسے کا ہوتا ہے، جیسے ڈالر کا اور سنٹ کا ہوتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا زمانہ، پھر ذرا غور کرو بھائی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنے مدت ہے؟ 2 روپے، 4 روپے، 8 روپے، 16 روپے، ظاہری طور پہ ملتے ہوں تو کاروبار شروع ہو سکتا ہے بندے کا۔ لیکن بچے نے کہا نہیں، ان کا جو حکم ہے نا وہ صحیح ہے، سبحان اللہ، میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں۔ لے گیا، گھر رکھا۔ ادھر یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ان کے درمیان ایک لڑائی کھڑی ہوئی کہ بھتیجے نے چچا کو مار دیا۔ مال چچا بڑا مالدار تھا، بڑا پیسہ تھا، اس کو اولاد نہیں تھی اس کی۔ بھتیجے کی نظر اس کے مال پہ تھی، راتوں رات اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیے یہ دنیا کا معاملہ کیسا ہے۔ حالانکہ اسے معلوم ہے کہ جب مرے گا تو جائیداد تو مجھے ملنی ہے، یعنی چند دن کا صبر نہیں ہو سکا۔ یہ انسانی نفس نے، حرص نے، لالچ نے، ہوس نے اس کا شکار ہوا ہے۔ شیطان کا اعلی کار بنے، چچا کو رات کو قتل کر کے چولہے میں ڈال دیے تھے، کھینچ کے لے گیا تو ہم شور کر دیا کہ میرے چچا کو قتل کر گیا، پتہ نہیں چلا کون قتل کر گیا۔ یہ
اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کرتے؟ آپ نے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ بولتے ہیں نعوذ باللہ، اب دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اعوذ باللہ۔ اب کہتے بندے کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ اعوذ ہوتا ہے واحد کے لیے، نعوذ ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اعوذ یہ سنگولر ہے، نعوذ یہ پلورل ہے، یہ زیادہ بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ، وَنَعُوذُ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وَنَعُوذُ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ کبھی تھوڑی تھوڑی عربی کے قریب ہوتے ہیں نا ذرا، یہ سرکار کی زبان ہے، ہماری جو قومی زبان ہے نا وہ یہ ہے، علاقائی قومی تو ہم ہیں نا بھائی، چلو یہ پاکستانی ہے یا کوئی ہندوستانی ہے یا کوئی بندہ جاپانی ہے یا کوئی ایرانی ہے، لیکن مسلمانوں کی تو ایک ہی قوم ہے، تو اسلام ہے۔ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ وہاں مسلمانوں میں تو نہیں دیکھتے کہ اس کی کیا زبان ہے، اس کا کیا رنگ ہے، اس کا کیا علاقہ ہے، اس کی کون سی برادری ہے، اسلام میں اس کا کیا تعلق ہے؟ سرے سے کوئی اس کا تعلق اس طرح کا نہیں۔ ہاں پہچان کے لیے، جیسے ہمارے یہاں پہچان ہے جی پوسٹ کوڈ بتاؤ جی، اچھا یہ علاقہ بتا دو جی، شہر کون سا ہے بتاؤ جی، یہ پہچان ہے پہنچنے کی۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا فیصلہ کیا، سرکار نے بھی فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد وکلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی فضل علی عجمی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک ہے، سبحان اللہ۔ تمہارا باپ ایک ہے، سبحان اللہ۔ تم سب آدم کی نسل ہو۔ سبحان اللہ۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ یہاں کیوں فرمائی مٹی سے پیدا کی ہے؟ اس وجہ سے کہ مٹی میں انکساری ہوتی ہے، مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں تکبر، ناز، نخرہ نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا بھائی آپ اس کو تھوڑا اٹھانا چاہیں ہاتھ روک دیا آپ کو۔ کبھی آپ کو اوزار لیتے ہیں، مٹی کو کھاڑنا چاہتے ہیں تو 2 سیر 4 سیر 1 من اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں، مٹی آپ کا ہاتھ روکتی ہے، روک لیتی تو بولیے نا۔ کبھی آپ اس کے اوپر وہ گاڑی چلا دیں، ٹرک لے آئیں، کبھی روک دیا میرے اوپر نہیں چڑھ سکتے، غور کرو نا، ایسی ہے۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مٹی کا لفظ لگانے کی ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انسان کے اندر انکساری ہونی چاہیے، انسان کو پیکر عجز و نیاز ہونا چاہیے، اس کو مرقع ہونا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ کا ہے، اللہ کی صفت، یہ ناز، یہ جو اس کا معاملہ ہے وہ اس کے شایان نشان ہے، کسی اور کو نہیں جچتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جس میں کہتے ہیں کہ حضرت کہتے ہیں کہ بنی نو جو ہے انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے کی گئی ہے، بنی آدم سریشتہ خاک دارن، یہ ان کا فکر ہے، بنی آدم سریشتہ خاک دارن، اولاد آدم کا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے، اگر خاکی نہ باشد آدمی نیست، اگر اس کے اندر عاجزی نہیں پائی جاتی تو آدمی کیسا ہوتا ہے جی؟ وہ تو شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے، یہ تو شیطان نے کہا تھا کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے تو میں افضل ہوں، یہی مطلب اس کا کہ آگ شعلہ مارتی اوپر کو جاتی، مٹی پھینکو نیچے جاتی ہے۔ تو سعدی شیرازی کہتا ہے بنی آدم سریشتہ خاک دارن، اگر خاکی نہ باشد آدمی نے اگر اس کے اندر عاجزی کا پہلو ہی نہیں پایا جاتا تو انسان کہلانے کے لائق کہاں ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو بندہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو پھر شیطان کا کرندہ ہوگا اگر ناز، نخرت، تکبر، گھمنڈ کرتا ہے۔ ایک اور جملہ سعدی شیرازی کہتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، نہاد شاخ پر میوہ، جب شاخ میوے سے پر ہو جاتی ہے تو عاجزی کی وجہ سے اپنا سر زمین پہ رکھ دیتی ہے، پھر ایسے تو نہیں کھڑی رہتی، سرو آزاد حران کھلوتا نہیں ہوتا، یہ سرو ہے کوئی اس کی پھل لگتا ہے وہ تو خالی میں منڈ سا منڈ پڑا ہوا ہے، کیا کرے گا وہ؟
نہ تو وہ کوئی سایہ دار ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی پھل لگتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی پھول لگتا ہے. تو جس شاخ پہ پھل لگتا ہے کبھی آپ نے دیکھا سیدھی کھڑی ہوئی نہاد شاخ اوپر میں وہ سر پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کے اندر یہ خوبی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر انکساری ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ فروختہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سجدہ مقرر کیا، سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ سر زمین پر. یہ جو چیز ہے پیشانی ہے نا انسان کے جسم میں، جسم کے اعتبار سے نسبتاً یہ پیشانی بہتر ہے، یہ انسان کا حصہ ہے. اس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا. میری جو اعلیٰ چیز تھی میں نے تیری بارگاہ میں رکھا، جیسے گر گیا تو میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیرے لیے کر دیا. تو یہ اسی لیے وہ اقبال کہتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے، سبحان اللہ. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ سجدہ جو تجھ پہ بھاری ہو گیا ہے جس کو تو کرتا نہیں، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. سبحان اللہ. یہ در در کے دروازے پر جھکنے سے بہتر ہے ایک ہی دروازے پر جھک سے وہ سارے دروازوں سے تجھے بے نیاز کر دے. اللہ تعالیٰ کے دربارگاہ میں جھک جا، اللہ تجھے اپنا کرے گا، وہ تو تیرا ہے ہی، پھر کائنات کی ہر شے سے تجھے بے نیاز کر دے. سبحان اللہ. یہ والا یہ عبادت کی تعریف بھی یہی اقصا غایت الخضوع والتذلل، عاجزی انکساری کی انتہا کا نام ہوتا ہے عبادت. آپ سوچتے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو معبود جانا عاجزی انکساری کی انتہا کے ساتھ، اس کا نام عبادت انتہا ہوگی. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسی لیے یہ اعوذ باللہ سے ہماری بات چلی تھی، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ پڑھا کبھی یہ سرکار خطبوں میں پڑھتے تھے، آپ بھی سنتے ہیں جمعۃ المبارک میں یہ خطبہ اکثر دہرایا جاتا ہے. میں ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے اعمال کی برائیوں سے. دن رات ہمارے ہوتے رہتے، کبھی ہم سمجھ کے پڑھیں ایمان سے کہیے، پھر کیسے لطف ہو جائے. سمجھ آئے بھی کیا پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے نا پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. یہ کہ ہم کو سمجھ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، آگے کس کو کہنا ہے کیا کہنا ہے اپنا معلوم ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے برکت تو رکھی ہے، سمجھے بغیر بھی کہے پھر بھی کرم ہو، سمجھ کے کہے پھر کیا کرم ہو. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی. کس بات سے؟ ٹھٹا کرنے سے. معلوم ہوا کہ جو مذاق کام کرتے رہتے ہیں دن رات، ٹھٹے کرتے ہیں ایک دوسرے کو، عزت اتار جاتے ہیں بندے کی. بعض اوقات بندے دور سے کوئی دوست ملتا ہے نا، اب فلانے گالی سے استقبال کرتے ہیں، یہ سلام ہو رہا ہے. کیا اس سے فائدہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ میرا دوست ہے. اور میں یہاں پہ فرمایا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. یہ کس کا کام ہے؟ جاہلوں کا کام ہے. نبیوں کے شجان شان نہیں بھی اس طرح کے کام کریں. یہ فرمایا. آگے پھر وہ کہتے اچھا گائے ذبح کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں ایسا کہتا کہ مذاق میں کیوں کروں گا تم کو. تو انہوں نے کہا اچھا پھر گائے کا حکم ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. آپ اپنے رب سے دعا کریں، ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو. اب دیکھیے ایک ہی گائے کی تعریف میں پورا ایک رکوع قریب چل رہا ہے، آدھا رکوع گائے کی تعریف میں چل رہا ہے. گائے کس کی؟ اللہ کے ولی کی. سبحان اللہ. تو اللہ کے ولی کی تعریف میں جتنا بھی بولتے جاؤ گے پھر کیا وہ کم ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی. یہاں دیکھیں نا ایک گائے کی شان میں کتنا آ گیا حصہ. ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں، چار آیت چلتی جا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ بڑھاپے اور بچپن کے عین جوانی کی عمر میں، درمیان کی عمر میں. ففعلوا ما تؤمرون. ساتھ فرمایا کرو اب جا کے جاؤ، جو تم کو حکم دیا جاتا ہے نا کرو. وہ پھر کھڑے ہوئے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. اچھا اپنے رب سے یہ بھی دعا کرو کہ ہمیں بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو.
یہاں سے بات صوفیہ کرام نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ نا وہ کوئی کہے کہ یہ کام کر فوراً اٹھ جاؤ، سبحان اللہ جیسے بھی کرو گے اللہ کا کرم ہو جائے. سبحان اللہ اچھا آگے پوچھتے ہیں اچھا جی پھر اس کو کیسے کریں، اچھا یہ کیا کس طرح ہونا چاہیے، صبح کریں یا شام کریں، دوپہر کریں یا ابھی کریں، یہ طویل کس میں بڑھائیں، اس میں کیا پڑھیں. تو فرمایا جتنا پوچھتے جاؤ گے نا اتنی شرطیں لگ دی جائیں گی. چپ کر کے جو دیتا ہے خاموشی سے لے آؤ، جو بنتا ہے پورا کر لو. تو یہاں انہوں نے کہا کہ بتایا ہمیں رنگ کیسا ہو. تو جواب میں فرمایا انہو یقول ان بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے جو ہے نا زرد رنگ کی، سبحان اللہ تو گہرا زرد رنگ ہو، دیکھنے والوں کو اس کے دیکھنے سے سرور آتا ہے. سبحان اللہ دیکھیں ان کی نظر اس پہ ٹک جائے بے کیسی گائے. معلوم ہوا کہ جانوروں کے اندر بھی خوبی ایسی ہوتی ہے سبحان اللہ کہ بندہ دیکھتا ہے دیکھتا رہے. گھوڑے کا بھی آپ دیکھیں نظارہ کیا، گھوڑے جب آتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے ایک بڑی کشش رکھی. سبحان اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا یہ گھوڑوں کے ساتھ قرآن میں حصہ بیان ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا سمجھ آ گئی رنگ تو اس کا گہرا درد ہو. پھر قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کریں وہ کیسی ہو، ہمارے اوپر وہ صاف صاف ہمیں بیان کر دے. سمجھ نہیں آ گئی. ان البقرہ تشابہ علینا، ہم کو اس گائے کے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے، کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے کہا کہ اب اللہ نے چاہا ہم ضرور راہ پائیں گے، لائیں گے تلاش کر. تو بعض مفسرین کرام نے کہا اگر انشاءاللہ نہ کہتے عمر بھر تلاش کرتے رہتے ایسی گائے ملتی نہیں. سبحان اللہ انشاءاللہ کہا تو اللہ کا کرم شامل ہو. آگے فرمایا انہو یقول ان بقرۃ لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس سے ہل جوتنے میں، زمین کی جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنے میں کوئی مدد نہ لی گئی، نہ اس کو جو ہے پانی نکالنے میں جیسے کنویں کے ساتھ پانی نکالنے جاتا ہے اس کی خدمت لی گئی ہو. مسلمتن، مسلمتن کا کیا مطلب ہے؟ بے عیب ہو. سبحان اللہ ذرا غور کیجیے، مسلمتن بے عیب ہو، سبحان اللہ لا شیۃ فیہ، کوئی داغ نہ ہو اس میں، کسی قسم کا کوئی داغ دبا نہ پڑا ایسی. تو فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بات ہمارے اوپر لے آئے، ہم کو سمجھ آ گئی. تو فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے وہ گائے خریدی اور اس کو تلاش کیا، پھر اس کو ذبح کیا. سبحان اللہ حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم ہوتے ہی نہیں تھے. لے گئے اسی بچے کے پاس، تلاش کرتے 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 اس کے گھر میں گئے. کتنی قیمت؟ اس نے کہا یہ قیمت، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا ریشم. بعض تفسیروں میں اور بھی لکھا ہے، سونا ضرور لکھا ہے، بس سونا بھر کے اس کا دو گئے. اچھا وہ گائے کی قیمت کبھی اتنی ہو سکتی؟ یہ ماں کے حکم کی برکت سے بچے نے مانا. سبحان اللہ سبحان 2 اللہ روپے میں دیا تھا، 4 میں دیا تھا، 8 میں دیا تھا، 16 مل گئے تھے. پھر وہ کیا سمجھتا تھا کہ کیسے بک سکتی ہے 16 سے، اتنا تو بازار میں قیمت ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، مانگو کیا سمجھ ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ والدین کا حکم ظاہری طور پہ سمجھ نہیں بھی آتا نا، مان سبحان اللہ مان جائے گا، اللہ کا کرم شامل ہے. سبحان اللہ بے شک کہ والدین کا نافرمان جو ہے اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے. والدین کا جو فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو سکتا ہے. فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا، سبحان اللہ جو والد راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کہو کبھی. سبحان اللہ جن کے زندہ اللہ ان کو توفیق دے، جن کی مائیں زندہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کی قدموں میں، ماؤں کی خدمت میں، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے ماؤں کی خدمت میں رکھیے جنت تمہاری لیے. تو کس کا حق زیادہ ہے پوچھا سرکار سے. فرمایا امو کا، میری ماں. کہتے سما من، فرمایا سما امو کا. کہتے سما من سما امو کا. 3 مرتبہ پوچھا صحابی نے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہتے پھر؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا پھر؟ فرمایا تیری ماں. فرمایا پھر؟ کہتے تیرا باپ. سبحان اللہ کیونکہ ماں کا حالانکہ ایک ہوتا ہے حق، ہوتا ہے حق کی خدمت. حق کی خدمت اور ہوتا ہے، ایک ہے کہ وہ خدمت کس کی زیادہ کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ ویسے حقوق کس کے زیادہ ہوں گے. ویسے تو والد کے حقوق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا نا. یہاں ماں چونکہ نسوانی کمزور چیز ہے،
اس زمانے میں زیادہ ظلم ہو جاتے تھے ماؤں، کوئی دفاع نہیں کر سکتی، کوئی کما کے نہیں لا سکتی، ایک کمزور سی چیز ہے۔ قرآن پاک میں وراثت کے حصے دینے میں بھی ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ اچھا، بیٹوں کا حصہ مقرر ہوا قرآن میں؟ سبحان اللہ بیٹا صاحب فروض میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بیٹی ہوتی ہے، سبحان ماں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے۔ اچھا، اصحاب فروض 12 ہیں نا، 8 عورتیں ہیں۔ ذرا غور کرو، کیوں دلوائے عورتوں کو؟ اس لیے دلوائے ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ خود نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا 2 ہے۔ سبحان اللہ تو یہ آگے پھر اسبات پھر بنتے ہیں، بیٹا بیٹی ہو جائے، پھر بیٹی بھی اسبا ہو جاتی، پھر اصحاب فروض میں نہیں رہتی۔ بیٹا جو ہے یہ اسبات میں آتا ہے، اس کا حصہ مقرر نہیں، معلوم ہے؟ 1/6 لے گا، 1/8 لے گا، 1/4 لے گا، کوئی اس کے حصے میں نہیں، 2/3 ہوگا نہیں۔ یہ اسبات کا اسبا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اصحاب فروض سے جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ سارا اس کا ہو جاتا ہے، لے جاتا ہے۔ اگر کوئی اور نہ ہو، بیٹا ویسے ہی رشتہ دار نہ ہو تو سارے کا سارا بیٹا ہی لے جائے، تو بیٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ بھی اسبا بنتی ہے، پھر بیٹے کے مقابلے میں اس کو آدھا دیتے ہیں، ایک بیٹی کے مقابلے میں لڑکے کو پھر 2 حصے دیتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین جو کا، یعنی اتنا خیال رکھا گیا۔ تو اب یہاں یہ تھا کہ وہ بچے نے ماں کا احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی گائے کی اتنی قیمت دی۔ سبحان اللہ جب فرمایا اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، یاد کرو نا جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، پھر تم نے اختلاف کر دیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، اللہ تم چھپا رہے تھے۔ اللہ فَقُلْ اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں جی کیا کریں، میں ذبح کرو، ذبح ہوگی، فرمایا اس کی دم لے لو، اس کا بعض حصہ لے لو، مارو اس پہ جا کر۔ اب ذرا غور کرو نا، کیا حکمت ہے جی؟ بندے پوچھتے رہتے ہیں جی خنزیر سے منع کیا، کیا حکمت ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کا حکم کافی نہیں؟ سبحان اللہ ایک تیرے محبوب نے حکم دے دیا کہ یوں نہ کر، یہ یوں کر، اس کے بعد تجھے حکمتوں سے کیا غرض پڑی ہے؟ مجھے کیا پتا ہے جی میں اس میں کیا خوبی ہے کیا نہیں ہے۔ یاد ہے نا وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جو ان کے غلام تھے، ایاس وزیر تھے ان کے، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بھی آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بندہ نواز ہوتا ہے نا مہربانی کرنے والا، تو بندہ ہوتا ہے عاجز مسکین غلام بندہ، اس کا خادم جو اس کو کہتے ہیں اس معنی میں۔ تو کہتے ہیں یہ اسلام نے آگے مالک میں اور غلام میں فرق مٹا دیا، سبحان اللہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو ہم پھر بھی نہیں مٹنے دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں مٹتا نا، ہمارے ہاں تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے، یہ اور ہوتے ہیں، یہ اور ہوتے ہیں، ان کی برادری اور ہوتی ہے، ان کی برادری اور ہوتی ہے، وہ راجہ صاحب ہوتے ہیں، یہ فقیر مسکین ہوتے ہیں، یہ چودھری صاحب ہوتے ہیں، ان فقیروں کو کون پوچھتا ہے، یہ کام کا یہ جاگیردار ہے، وڈیرے ہیں، یہ ہل چلانے والا کسان ہے، کون پوچھتا ہے ان کو؟ یہ اسلام میں نہیں ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، سبحان اللہ خریدنے والا ابو بکر صدیق بھی اسی صف میں کھڑا ہے، سبحان اللہ اور جو خریدا گیا ہے آزاد ہوا بلال حبشی بھی اسی صف میں کھڑا سبحان اللہ ہے۔ غور کرو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام نے کیسے آقا کا اور غلام کا فرق مٹا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود بازار میں گئے تھے، آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا کپڑا خریدنے، تو آپ نے جو کپڑا بیچنے والے تھے اس سے فرمایا کہ 2 کپڑے مجھے چاہیے لباس، تو اس نے نکال کے آگے رکھ دی، فرمایا ایک ذرا قیمتی ہو اور ایک ذرا تھوڑا سستا ہو۔ اس نے سمجھا تھا کہ یہ سستا اس غلام کے لیے لیں گے، قیمتی اپنے لیے لیں گے، 2 رکھ دی اس نے، آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی کاٹ یہ بھی کاٹ۔ تو پوچھا حضرت یہ کس لیے ہے؟ اپنے لیے؟ فرمایا نہیں، یہ جو قیمتی ہے نا یہ غلام کے لیے، سبحان اللہ جو سستا ہے یہ میرے لیے۔ وہ کہ یہ کیوں کیا ہے؟ غلام کو کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہے غلام، آپ امیر المومنین ہیں۔ اور میں وجہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ ابھی جوان ہے، ذرا اس کو چاہیے۔ غور کرو نا، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے غلام سے، یہ اسلام والوں کی شان ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ پھر جو ہے جو میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ ایاز کے بارے میں شکوہ کرتے تھے لوگ، سلطان محمود غزنوی سے، بہت بڑا بادشاہ وقت گزرا ہے، بہت بڑا اونچا نیکوکار پرہیزگار انسان تھا، یہ بادشاہوں میں بھی نیک ہوئے ہیں،
قرآن حدیث میں سرکار کا فرمان ہے ان السلطان العادل ذل اللہ علی الارض، عادل بادشاہ اللہ کی زمین پر اللہ کا ذل ہوتا ہے، اللہ کا پرتو ہوتا ہے۔ اچھا بادشاہ وقت عادل بادشاہ اللہ کا پرتو ہوتا ہے تو اللہ کا نبی سبحان اللہ پرتو کا معنی سمجھتے ہو نا، عکس کا معنی جانتے ہیں۔ یہ سلطان محمود غزنوی سے ان کی وزیروں نے شکوہ کیا، ہر جگہ پر اسے ترجیح دیتے رہتے ہو، نہ کسی کام کا نہ کاج کا۔ آپ نے فرمایا کہ وقت آیا نا بتا دیں گے، بتائیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ایک دن طبیعت میں وہ خیال آیا نا یہ بڑے شکوے کرتے رہتے ہیں، تو لال ہاتھ میں پکڑ کے لے گئے ایک وزیر کے پاس۔ انہوں نے کہا یہ جانتا ہے کیا؟ کہتا ہے لال ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں تجھے کہتا ہوں توڑ اس کو۔ تو وزیر کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے جی میں کیسے توڑ سکتا ہوں، نقصان ہو جائے گا۔ ان کا چھوڑ دے دیں۔ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچ، سب نے کہا لال ہے، قیمت بہت ہے اس کی، توڑو۔ نہیں، ایاز کے پاس لے کے گیا، مجھے کیا ہے؟ کہتا ہے مسکین بندہ ہوں، بڑی قیمت ہے اس کی، لال ہے یہ سمجھ آتی ہے۔ کہتا جانتا ہے؟ کہتا میری تو جان سے زیادہ قیمت ہے اس کی۔ تو کہتا میں حکم دیتا ہوں توڑ۔ تو نیچے ایسے پتھر لگا، اوپر پتھر پھینک دیے ٹکڑے کر۔ تو وزیروں نے سب نے کہا کہ یہ دیکھو کیا نقصان کر دیا۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر، اس سے بھی پوچھ، اس سے بھی پوچھ، میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا ان کے نزدیک لال کی قیمت زیادہ ہے، میرے نزدیک آپ کے حکم کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ، میں کیا جانوں لال کیا، کروڑوں ٹوٹ جائیں، آپ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بندے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب میں کیا حکمتیں جانوں، مجھے کیا غرض ہے اس میں کیا برائی ہے کیا نیکی ہے، میں چاہتا ہی نہیں، مجھے تو اللہ کا حکم کافی ہے، مجھے تو اپنے محبوب کا حکم۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کی دم لے لو، مارو اس کو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، جیسے ہی دم لگی نا بوڑھے کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ذرا غور کرو کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ براہ راست زندہ کرنا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کہتے زندہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیسی حکمت ہے؟ اب مدد تلاش کرنے لگے کہ ایسا جیسے ابھی میں ویسے ہی نہیں نام لیتا میں کسی کا، لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یوں کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اس کا کیا مطلب ہے، ذرا اس میں سے میں راز تلاش کر کے دکھاؤں نا، تو سیدھا اللہ تعالیٰ فرما دیتا میں زندہ ہو جا، یا گائے کو ذبح ہی نہ کرتے، کچھ بھی نہ ہوتے، ویسے ہی کہہ دیتے، آپ ہی کہہ دیتے میں قاتل فلاں ہے۔ گائے کی دم ماری، کیوں کیا ایسا معاملہ؟ تاکہ فائدہ ہو جائے ان کا بھی، سبحان اللہ۔ تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے، ذرا تھوڑی مشقت میں پڑے، مصیبت میں آئیں، ساری قوم ملے، اکٹھے ہو جائیں، واقعے کی اہمیت سامنے آ جائے۔ تو اب وہ مردہ جیسے اس کو بجا نا، اس کو زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایمان سے کہو کہ گائے کی دم لگنے سے زندہ ہو سکتا ہے، تو عبد القادر جیلانی کہے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ پتہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو، دعا مانگتے ہیں جی کیسے جی مردہ زندہ؟ گائے کی دم لگنے سے اللہ کا کرم ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ اگر اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے زندہ ہو جائے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں اللہ کا کرم ہو۔ سبحان تو اللہ کا کرم کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا کرم کبھی گائے کے جسم کے حصے میں ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا کرم کبھی اپنے ولی کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھ کے زندہ ہوا، اس نے کہا مجھے اس نے قتل کیا ہے جس نے مارا ہے، جس نے دعویٰ کیا۔ تو اسی وقت سے یہ پابندی لگی ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے نا، اگر وہ مقتول کا وارث ہو اس کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے، تاکہ یہ برائی جڑ سے کاٹ دی جائے۔ فرض کریں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹا اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ چچا کا بھتیجا وارث ہو اور کوئی نہ زندہ ہو تو ظاہر ہے پھر وہ اسبات میں تو آتا ہے، اگرچہ وہ حواشی میں آتا ہے، یہ اس کا وارث ہو تو جائیداد سے محروم ہو جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کا نام اسی لیے رکھا گیا۔ ویسے اس میں بہت سے تذکرے تو تفصیل بہت ہو گئی، اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جواب